السلام علیکم۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے جب اپنی سیاسی جماعت بنائی تو ظاہر ہے کہ باقی سیاستدانوں کی طرح انہوں نے بھی بیانات جاری کرنے شروع کیے اور تقریریں کی، جلسوں سے خطاب کیا، بلکہ ایک عدد جلوس میں بھی شرکت کی۔ جب وہ سیاست میں تھے تو اس زمانے میں بھی وہ اپنا بیان نہیں جاری کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ کو اپنا ورژن دیں، وہ کوئی پیشین گوئی کر دیا کرتے تھے کہ اب یہ ہوگا یا اب یہ ہونے والا ہے۔ تو مرزا اسلم بیگ کو تو سیاست سے رخصت ہوئی، ایک زمانہ گزر گیا اور ان کی سیاست کا کوئی ماحول بن بھی نہیں سکا، لیکن اب ان کی جگہ شیخ رشید احمد نے لے لی ہے، اور اب وہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا، یہ فلاں نہیں ہوگا، فلاں ہوگا۔ جیسے آج کل وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ وہ کہتے تو یہی ہیں کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد کا معاملہ کیسے ختم ہوا، اور اگر ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو وہ کیا نہیں ہوا، یہ نہیں بتاتے۔ بیسیکلی تحریک عدم اعتماد کے بارے میں، اس کے کامیابی کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، نہ مولانا فضل الرحمان کو، نہ میاں محمد نواز شریف کو، اور نہ ان سیاسی جماعتوں کو جن کے تھوڑے تھوڑے ووٹ ہیں اور وہ تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیں گی۔ اصل بات اور ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے کامیابی کے بعد جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، تو اس وجہ سے اتنے حد تک شیخ رشید کی بات درست ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بارے میں اب ان کی وہ گرم جوشی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ لیکن دوسرا سچ کیا ہے؟ دوسرا سچ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت کے ہاتھ سے انیشیٹو نکل گیا ہے۔ انیشیٹو حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور حکومت پہل کاری کرتی ہے، اور وہ کوئی اقدام کرتی ہے، کوئی ایسا معاملہ کرتی ہے جس سے اس کی اپوزیشن جو پہلے سے ڈپریس ہوتی ہے مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ تو اب صورتحال اس سے مختلف ہو گئی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری ہے، جو کراچی سے شروع ہوا اور اب سندھ کے بعض علاقوں سے گزرتا ہوا وہ تیزی سے پنجاب کی طرف آ رہا ہے۔ تو جب یہ لانگ مارچ شروع ہوا، جب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، تو اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ یہ حکومت عوام کے اعتماد کو جیتنے کی کوشش کرتی، جن مسائل کی وجہ سے پیپلز پارٹی اپنے عوام کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اور حکومت کی کمزوریوں کی طرف متوجہ کرانا چاہتی ہیں، اور ان کی ان غلط پالیسیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا چاہتی ہے جن کی وجہ سے اس ملک کی معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا اور غریب پستا چلا جا رہا ہے، انہوں نے ایک جوابی مارچ کا اعلان کر دیا۔ تو وہ سیاسی جماعتیں، وہ سیاسی عناصر جو خود کوئی انیشیٹو لینے کے بجائے رد عمل کی سیاست کرتے ہیں، وہ بیسیکلی شکست کے دوراہے پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف دونوں رد عمل کی سیاست کا شکار ہو کر دراصل زوال کی طرف گامزن ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایک پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو کیا ہے ان مارچز کا؟ تحریک انصاف نے چالاکی یہ کی کہ اپنا مارچ پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے شروع کر دیا، اور ان کا بعد میں شروع ہوا۔ لیکن اگر ان دونوں مارچز کی کوریج کو آمنے سامنے رکھیں اور اس کی آنے والی فوٹیج اور تصویروں کے سامنے رکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی پارٹی کتنے پانی میں ہے۔ جو مزار قائد سے پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ شروع ہوا، جس کی قیادت بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، اس میں بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ہزاروں گاڑیاں موجود ہیں، اور جب وہ جلسہ کرتے ہیں، جلسے سے خطاب کرتے ہیں، تو میدان میں یا سڑک پر جس جگہ بھی وہ مجمع لگاتے ہیں سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو گھوٹکی سے مارچ شروع کیا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی حاضری چند سو سے زیادہ اس کی حاضری نہیں ہے، کسی وقت بڑھ کے 1000 ہو جاتی ہوگی، 1500 ہو جاتی ہوگی۔ تو ان دونوں مارچز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
ابھی کچھ دنوں پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ وہ عوامی جلسے کرے گی، اور عوامی جلسے کرنے کے لیے سینٹرل پنجاب میں منڈی بہاؤالدین کا انتخاب کیا گیا، اور وہ جلسہ جو سرکاری انتظام کے تحت ہوا، وہی پارٹی جو ماضی میں اپنی مخالف جماعتوں کے لیے یہ پپتی استعمال کیا کرتی تھی کہ پٹواریوں کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، تو پٹواریوں کے ذریعے انہوں نے بھی جلسہ کیا۔ تو پٹواریوں کے ذریعے جو جلسہ کیا وہ ایک بہت کلوزڈ قسم کا میدان تھا، اس میدان کے اندر بھی کرسیاں خالی تھیں جو نظر آ رہی تھیں۔ تو وہ ان سے ایک غلطی ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے عین اس مرحلے پر جب کوئی سیاسی جماعت اور اس کی حکومت عدم مقبولیت کا شکار ہو، ایسی جماعت کو کبھی عوام میں نہیں آنا چاہیے۔ تو پہلی غلطی وہ جلسہ کر کے ان سے ہوئی۔ دوسری غلطی ان سے کیا ہوئی؟ دوسری غلطی انہوں نے سندھ جیسے خطے میں مارچ شروع کر دیا، اور اس مارچ کے نتیجے میں ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے، اور اب 2 مارچ ایک ساتھ ہو رہے ہیں، اور دونوں مارچوں کی ایک مارچ کی حاضری بہت تھن ہے، اور ایک مارچ بہت ہی یعنی ایک لاؤ لشکر نظر آتا ہے، ایک پاپولر مارچ جس میں جوش و خروش بھی ہے، جس میں ترانے بھی ہیں، جس میں نعرے بھی ہیں، اور اس کے مقابلے پہ ایک بہت پھس پھسا قسم کا یہ مارچ نظر آتا ہے۔ تو یہ ان سے بڑی بھیانک غلطی تحریک انصاف سے ہو گئی ہے، اور اس غلطی سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جماعت کتنے بھی اس کی مقبولیت تھی وہ اب اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ دوسری بات ہم نے پہلے اس کی کچھ تفصیل بیان کر دی کہ حزب اختلاف کو اپنی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کا یقین نہیں ہے۔ ان کو جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ تحریک اعتماد اگر کامیاب ہو جائے تو ایک حکمران کے بعد دوسرا حکمران لا بٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ اس وقت تک جب تک کہ کوئی بنیادی اصلاحات نہ ہو جائیں، کوئی بنیادی معاہدے نہ ہو جائیں ریاست کے درمیان اور سیاستدانوں کے درمیان، تاکہ جس کے نتیجے میں یہ طے ہو جائے کہ اب آئندہ سیاست اپنے صحیح ڈھرے پر اور آئین کے مطابق چلے گی، اس وقت تک اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہی سچویشن ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان وہ روابط قائم نہیں ہو رہے اور وہ اعتماد قائم نہیں ہو رہا، اور اسٹیک ہولڈرز اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ سیاسی قوتیں جو اقتدار میں نہیں ہیں وہ ابھی بھی یعنی یوں سمجھیے کہ 12 پتھر باہر ہیں ساری سچویشن سے، اور عمران خان پاکستان کی ایک بہت مقبول سیاسی اصطلاح کے مطابق کم تر برائی کی حیثیت سے ابھی بھی قابل قبول ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ جو معیشت ہماری خراب تھی وہ مزید خراب ہو رہی ہے۔ جو عوام مہنگائی کا شکار تھے اور مسائل کا شکار تھے، ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، ان کے دباؤ میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بد امنی فروغ پا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔ اگر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، اور اگر ہماری سلامتی خطرے میں پڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں بعض بیرونی قوتوں کو مداخلت کرنے کا موقع مل سکتا ہے پاکستان کے اندر، اور اگر یہ قوتیں پاکستان میں مداخلت کرتی ہیں تو ہمارے ڈیفنس پروگرام خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس سچویشن میں جائیں، اس سے پہلے کہ ہمیں ایسے چیلنجز درپیش ہوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو ریاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ مل بیٹھیں اور کوئی راستہ نکالیں۔ اگر وہ راستہ نہیں نکالیں گے تو ہم خطرے سے دوچار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس حکومت کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ وقت سے پہلے اب ضد چھوڑ دی جائے، اور اس برے وقت آنے سے پہلے کوئی عقل کا کام کر لیا جائے اور معاملات کو سلجھا لیا جائے۔ وہ کہا جاتا ہے سیاسی معاملات اس طرح کی سیاسی چیلنجز میں کہ دوڑو زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے،
وہ حقائق کو سمجھنے پر تیار نہیں ہے، یا اگر وہ حقائق کو سمجھ چکے ہیں تو وہ اپنے مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے گروہی مفادات کو چھوڑ کر قومی مفاد کے لیے سوچنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں چھوڑے گا، اور ہمیں ایسے اقوام کی طرح مسائل سے دو چار ہونا پڑے گا، جیسے افغانستان ہے، جیسے عراق ہے، جیسے لیبیا ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور درست فیصلے کر لیں۔ خدا حافظ۔